بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات, اختر عباس کا سلام پہنچے. تھوڑی خوشی کا آپ سے میں اپنی ایک اظہار کرنا چاہتا ہوں. یعنی ہے تو ایک مین سی خوشی, پر ہے میرے دل میں. پچھلے دنوں انٹرنیٹ سے ایک خبر آئی کہ جو دنیا بھر میں ڈرٹی سائٹس دیکھنے والے لوگوں کی لسٹ تھی, تو اس میں انڈیا نمبر 1 تھا, امریکہ نمبر 2 پہ تھا, برازیل وغیرہ نمبر 3 پہ تھے. تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اس میں سے مسلم ملکوں کا جو نمبر پہلے بہت اوپر ہوتا تھا وہ نیچے چلا گیا. یہ عذاب 2015-16 سے آغاز ہوا, جب ڈرٹی سائٹس لوگوں نے زیادہ دیکھنی شروع کی. اور اس سے پہلے تو چونکہ ہمارے پاس یہ سہولت تھی بھی نہیں انٹرنیٹ کی. یہ جب تک مشرف صاحب رہے تو سب سے زیادہ ترقی انٹرنیٹ میں ہوئی. 150-200 روپے گھنٹہ سے صرف 10-10 روپے پہ آ گئی. ان کا خیال تھا اس ترقی سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور یہ گاؤں پہنچ گئی. یعنی آپ سوچیں, آپ ساہیوال جاتے ہوئے رستے میں کسی جگہ اگر رکتے تو وہاں جو چیز سب سے سستی ہوتی تھی وہ انٹرنیٹ کی ہوتی تھی. لوگ چھوٹے چھوٹے کوپوں میں بیٹھے ہوئے. اس انٹرنیٹ کی ترقی نے 2 کام بہت زیادہ کیے. ایک تو گیز کا جو ایک ریور تھا وہ بڑھا دیا, دوسرا بد کرداری فیمیل کی سائڈ کی بھی بڑھا دی. ظاہر ہے جو اب دیکھتا تھا غلاظت کو تو اس کے خواب بھی سارے ویسے ہی بن جاتے تھے, اس کی اعمال بھی سارے اسی رخ کے ڈھل جاتے تھے. دن بھر وہ محنت کرتے تھے. ایون بہت دفعہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو مستریوں کا کاروبار کرتے تھے, جو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلر والے, حلوائی والے. اب ان کو جو شام کو پیسے ملے تو 50-60 روپے لا کے انہوں نے اس کوپے والوں کو دینے. وہاں اس کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تھی, پر وہ ڈرٹی اور واہیات جو فلمیں وہاں پڑی ہوتی تھیں وہ دیکھتے تھے, اور اس کے بعد جا کے اپنے اڈے پہ جا کے اسی غلاظت کا وہ عملاً اظہار کرتے, اقرار کرتے, اس میں انڈلج ہو جاتے. یہ جو پاکستان میں خاص طور پہ گیز کا, ہومو سیکسول کا رجحان بڑھا, یہی دہائی ہے, یہی سال ہیں جب یہ زیادہ ہوا. پھر تو بے شرمی کی یہ حد ہو گئی کہ انٹرنیٹ پہ لوگوں نے اپنے جسموں کی ڈیٹیل دینی شروع کر دی. گروپس بن گئے. پچھلی جو ویڈیو میں نے کچھ باتیں شیئر کی تو اس پہ ذرا آواز کا پرابلم تھا. 2-3 ویڈیوز ایسی ہماری تھیں جن میں آواز کی کوالٹی خراب رہی. اب وہ ساری باتیں تو میں نہیں دہرا پاؤں گا, لیکن میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ ایسی باتیں میں ضرور شیئر کروں جو ہماری زندگی میں آئی ہوتی ہیں. لائک میں نے 12-13 سال نوائے وقت میں گزارے. تو ایک زمانے میں اخلاق صاحب ہمارے وہاں, جو پہلے مجسٹریٹ تھے, پھر وہاں آ گئے, جنرل مینیجر بن گئے. تو ایک روز ان کے پاس شکایت آئی کہ اکاؤنٹس میں ایک صاحب کے کمپیوٹر میں گندی تصویریں ہیں. تو دفتر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. یعنی اتنی پریشانی تھی, وہ جیسے پورے لوگوں کو دفتر سے نکال دیا گیا. وہ بیچارے اکیلے بیٹھے اس کمپیوٹر پہ دیکھیں, انہوں نے تصویریں وہ دیکھیں, دیکھ کے رپورٹ بنائی, اس کو نکال دیا. پر مجھے یاد ہے کہ شام تک دفتر میں ہر ایک کے چہرے پہ اس قدر ایک خوف کی اور بری کیفیت تھی, ساتھ اس میں افسوس بھی تھا کہ جس لڑکے کی کمپیوٹر میں وہ تصویریں تھیں کیوں کر اس نے لیں, کہاں سے لیں. دفتر ٹائم میں اس نے کہیں دیکھی, دوسروں نے دیکھ لیا. اچھا, یہ جو سینسٹیوٹی ہے برائی کو دیکھ کے اس پہ رد عمل کرنے کی, جب وہ رپورٹ نظامی صاحب کے پاس گئی, اللہ غری کے رحمت کرے, مجید نظامی صاحب کو نوائے کے مالک تھے, بہت ہی بھلے آدمی تھے. میرا تو ان کے بارے میں بالکل میں گواہی دوں گا, میں نے ان کو ہمیشہ بہت پاکستان سے محبت کرنے والا اور اپنے کام سے کمیٹڈ آدمی دیکھا. تو انہوں نے اس بد اخلاقی پہ اس صاحب کو ادارے سے فارغ کر دیا. اچھا, دیٹس سینسٹیوٹی ٹریولز, کہ آپ اگر ایک دفعہ کوئی عمل دکھاتے ہیں تو نیچے تک وہی جاتا ہے. اگر ایک بد اخلاقی کرے, بد کرداری کرے, اور پورا سسٹم یا پورا گھر یا سوسائٹی اس کو ایبزارب کر لے تو ظاہر سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. یہ جو کرن جوہر نے جب پہلی فلم بنائی, پھر دوسری بنائی, ان دونوں تینوں میں اس نے جان بوجھ کے گیز ڈالے. اور چونکہ وہ ہیرو تھے یا ہیرو کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو اب جو بھی انہوں نے غلیظ حرکتیں کیں, چونکہ ہی ہمسیلف از اے گے, تو اس نے اپنے اس کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو گلوریفائی کیا. تو یاد رکھیے گا, غلاظت کو, گندگی کو, گناہ کو جب بھی گلوریفائی کیا جائے اور آپ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگ جائیں, اور آپ اس کو دیکھ کر اندر سے آپ کو نفرت نہ آئے, تو ایک دن آتا ہے جب آپ اس کے بارے میں برا سوچنا بند کر دیتے ہیں. اس جیسے لوگوں کے بارے میں آپ کا رد عمل کم ہو جاتا ہے. ایون ہماری پاکستان کی 2-3 فلموں میں جو ہدایت کار ہیں یا رائٹرز ہیں, انہوں نے بے وجہ
ایسے لڑکے ڈالے. دیکھیں جہاں تک آپ جیسے مخنث ہے یا جن کو آپ وہ کہتے ہیں خسرا کہتے ہیں, ان کا کریکٹر ہو, لوگ اس میں سے بھی مزہ نکالتے ہیں, اس میں سے بھی ہنسی مذاق نکال لیتے ہیں. نہیں نکالنا چاہیے. ان بیچاروں کی زندگی میں اگر دکھ ہے, مزری ہے, یہ ان کا اپنا چوائس نہیں ہے, پر آپ نے اگر ان کو سیکس کا ٹول بنا لیا یا ان کا مذاق کا ٹول بنا لیا تو ہولے ہولے سب ان کے ساتھ یہی سلوک کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طور پہ ان گیز کے بارے میں, ان ہومو سیکسول کے بارے میں پنجابی میں ان کے لیے بہت غلیظ لفظ استعمال کیا جاتا تھا. گاف سے وہ شروع ہوتا تھا. اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا تھا یا کوئی آواز آ جاتی تھی, وہ اس جگہ شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا. اٹ واز سو, یہ سینسٹیوٹی سوسائٹی کی تھی, گھروں کی تھی. کسی ماں باپ کو پتہ چل جاتا تو وہ ان کی زندگی ویران ہو جاتی. اپنے بچوں کو اس سے بچاتے. ایسا کوئی بدبخت مل جاتا کہ جس نے یہ فیل کیا ہوتا تو سوسائٹی اٹ سیلف اس کو مار مار کر دمبا بنا دیتی. پولیس کے پاس کیس چلا جاتا تو پولیس بھی اس کا وہ حشر کرتی کہ اس کے بعد اس کا نام نہ لیتا. پر پھر ہولے ہولے جب یہ وبا پھیلنے لگی تو بعض بدبخت تو اب انٹرنیٹ پہ ایسے بھی دستیاب ہیں, مجھے سننے کا موقع تو نہیں ملا لیکن میرے کچھ کلائنٹس نے مجھ کو بتایا جن کے بچے انڈلج ہوئے کہ انہوں نے ان موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سنی جو امریکنز ہیں اور جو گے کلچر کو, جو ہومو سیکسولیٹی کو ایک انسان کی ضرورت کے طور پہ پیش کرتے ہیں, اس کا حق کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو اے پیارو, غلاظت حق نہیں ہے, گندگی حق نہیں ہے. گندگی زندگی کا حصہ ہے. ہمارے سب گھروں میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں اور اس کے نیچے سیوریج ہوتا ہے, پر یہ سیوریج ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے ہم رننگ کمنٹری نہیں کرتے, ہم مہمانوں کو دکھانے نہیں چلے, یہ چھپا کے رکھا جاتا ہے. گھر کے نیچے جب گھر سے نکلتا ہے تو ڈمپ کرنے کے لیے ایک بڑا گندا نالا ہوتا ہے, اس میں چلا جاتا ہے. گندگی زندگی میں ہوتی ہے پر وہ ڈھانپ کے وہاں سے رخصت کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے یا اس کے اندر اترنے کے لیے نہیں ہوتی. تو جو یہ استحقاق نہیں ہے, یاد رکھیے گا, زندگی خوبصورت ہے, زندگی نیچرل ہے, زندگی بنانے والے کی مرضی سے ہے. زندگی آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتی. آپ کسی اسکول میں جاؤ تو آپ کا وہاں دل لگ جائے, آپ کو اس کی چیزیں اچھی لگنے, ساری عمر وہاں رہنے لگ جاؤ گے, نہیں رہا جا سکتا. یو آر باؤنڈ ٹو فالو ایج لمٹ, جو ان کی پڑھائی ہے, جو کرائٹیریا ہے. اسی طور پہ آپ کسی جاب میں, اسی طور پہ اب تو بہت سے اداروں میں 5 بجے کے بعد ادارے بند کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں آپ باقی کل کیجئے آ کے. ہر ایک اپنی لمٹس لگاتا ہے. آپ کسی سوئمنگ پول میں چلے جاؤ تو کیا سارا دن اس میں سوئمنگ کرتے رہو گے, وہاں بھی ٹائمنگ ہوتے. تو ہر چیز, ہر ادارہ جو بناتا ہے یہ اس کا استحقاق ہے. زندگی رب نے بنائی ہے, انسان رب نے بنائے ہیں, وہ بتائے گا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. جس بات کو رب نے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, پھر فقہ سے کہا کہ یہ عمل گیز والا, لواطت والا, جس کو فعل عمل لوط کہا جاتا ہے, غلیظ ترین ہے, قبیح ترین ہے, غیر انسانی, غیر فطری. آپ سوچیں کہ غلاظت کو کوئی چہرے پہ کیسے مل سکتا ہے اور مل کے اس سے کیسے حظ یا مزہ لے سکتا ہے. پر جب آپ اس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے تو پھر وہ غیر فطری چیز میں چلا جاتا ہے. ایک چیز جو میں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں اسے لوتی نہیں کہنا چاہیے, نہ ہمیں اس کو لواطت کہنا چاہیے. بیسیکلی یہ سنڈوم جو شہر تھا, یہ سارے سنڈومی تھے, اور سنڈوم شہر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا, حضرت لوط کو. لیکن ہم نے اردو زبان میں غلط اس کی ترکیب بنائی, یہ غلط استعمال ہے. لوتی حضرت لوط سے چلا گیا, تو اسی وجہ سے حضرت لوط کا کوئی نام نہیں رکھتا, حالانکہ ہر نبی کا نام کسی نہ کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے. یہ اتنا قبیح فعل ہے, اتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ قوم کرتی تھی, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, یہ 1900 BC کی والی قوم ہے, اور اس کو اللہ نے سزا کے طور پہ وہاں فرشتے بھیجے اور ان کو سزا ملی, سب مار دیے گئے, حضرت لوط وہاں سے بچا لیے گئے. تو یہ ان کا عمل نہیں ہے, ان کی قوم کا عمل ہے, تو اسے فعل قوم عمل لوط کہنا چاہیے. لیکن زیادہ بہتر انگریزی میں بھی سنڈوم کہا جاتا ہے, وہ شہر تھا, سنڈومی وہ لوگ تھے جو اس علت میں تھے. اس کے لیے سزا ہے, بائبل میں بھی سزا ہے, مسلمانوں کے یہاں بھی بہت سخت سزا ہے. اگر آپ کا قانون پاکستان کا کوئی سزا نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز جائز ہو جائے. اس پہ کچھ فلم ساز یا رائٹرز لینیٹ ہو جاتے ہیں, سافٹ ہو جائیں اور ان کو
کریکٹرز کو گلیمرائز کر دیں تو اس سے وہ عمل جائز نہیں ہو جائے گا. آپ زندگی کو اس کے بنانے والے کی مرضی کے بنا جب بھی چلانے کی کوشش کرو گے تو آزار بن جائے گا, دکھ بن جائے گا, تکلیف بن جائے گا. آسانی سے یہ سمجھیے گا کہ پیٹرول والی گاڑی کو ڈیزل سے نہیں چلایا جا سکتا, اس میں مٹی کا تیل بھی نہیں ڈالا جا سکتا, چاہے آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ. جو لت ہے, جو بری لت ہے, یہ بے عزتی ہے, یہ رسوائی ہے, یہ خیر نہیں ہے, یہ خرابی ہی خرابی ہے. سو اپنے پیارے بچوں کو بچانے کے لیے اگر آس پاس کسی کو علم ہو جائے کسی کے بارے میں, تو انفیکٹ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نشے جیسی کیفیت ہوتی ہے. اس سے نکالنے کے لیے اس کا علاج کرنا چاہیے, اسے باقی لوگوں سے آئسولیٹ کرنا چاہیے. جیسے نشے کا علاج ہوتا ہے ایسے اس کا بھی علاج ہوتا ہے. اس کا NLP میں بھی علاج ہے, اس کا فزیکل ٹریٹمنٹ میں بھی علاج ہے, اس کا ماحول بدلنے بھی علاج ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی گھر کی ماں کو یا باپ کو علم ہو جائے اپنے بچے کا, تو اس کو چھپانے کی بجائے, چونکہ یہ مار سے ٹھیک نہیں ہوتا, یہ جو لت ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں کو دوزخ میں گرنے, ایک تو زندگی بھی دوزخ اس کے لیے بن جاتی ہے. جس قدر مکروہ لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, جس قدر وہ خود ڈس رسپیکٹ ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ کسی طور پہ ہی از انیبل ٹو فیس دا کمیونٹی. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں بھی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. وہ کتنا بڑا آفسر بن جائے, وہ کتنا بڑا اداکار بن جائے, وہ کتنا بڑا بیوٹیشین بن جائے, جو مرضی وہ بن جائے, لوگ اس کی عزت کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا. چونکہ سوسائٹی میں گھٹیا کاموں میں وہ انوالو ہے, انڈلج ہے, تو گھٹیا لوگوں کو عمدہ عزت نہیں دی جاتی. اسی لیے اس دلدل سے اس کو نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, اور رسوائی کو روکنے کے لیے, بچانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ہمارے جتنے چاہے ادارے ہیں, تعلیمی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں, یا گھروں کے جو ادارے ہیں وہاں, جب کوئی ایسا, چونکہ اب بدبختی یہ ہے کہ ہر ایج میں اس طرح کے آپ کو جو لوگ ہیں وہ مل جاتے ہیں, تو ان کی ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے. انہیں مین سٹریم سے ذرا نکال کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے. انہیں ان کی زندگی کی بربادی سے بچانا چاہیے اور آخرت کی بربادی سے بھی بچانا چاہیے. چونکہ یہ بات یاد رکھیے گا, کسی بھی سوسائٹی میں اگر فرض کریں انہوں نے شادی بھی جائز کر دی ہے, تو ان کے جائز کرنے سے جائز نہیں ہو جائے گی. کل سوسائٹی اگر یہ اعلان کر دے کہ ہر بندہ ایک بندہ قتل کر سکتا ہے, تو کیا پھر اس کو جائز کرا دیں گے؟ انفیکٹ کچھ چیزیں جو ہمیشہ منع رہتی ہیں انہی میں انسانوں کی بقا ہے. یہ نیچر ہے, نیچر کے ساتھ ان نیچرل نہیں ہوا جا سکتا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.